ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل نیوز پوائنٹ 78۔ ناظرین، سیلاب متاثرین کا جو سروے شروع ہوا تھا، جو سروے پی ڈی ایم اے کے ساتھ مختلف محکموں نے مل کر کیا، اس میں انہوں نے متاثرہ علاقوں میں سروے کا جب آغاز کیا تو اس سروے میں متاثرین کا اندراج آن لائن لوکیشن کے ذریعے کیا گیا کہ جن کے گھر سیلاب کی وجہ سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئے یا مکمل طور پر تباہ ہو گئے۔ اور اس سروے میں جہاں پی ڈی ایم اے کے اہلکاروں نے شرکت کی، وہاں اس سروے میں پاک فوج کے جوانوں نے، ضلعی انتظامیہ، محکمہ تعلیم، محکمہ انہار اور تحصیلدار کے عملے نے حصہ لیا اور متاثرہ علاقوں میں گھر گھر جا کر وہاں پر متاثرہ مکان کی فوٹو لی، گھر کے سربراہ کا شناختی کارڈ نمبر اور ان کا موبائل نمبر ایک ایپ کے ذریعے انہوں نے اپلوڈ کیا، اور ایپ کے ساتھ انہوں نے وہ لوکیشن بھی اپلوڈ کی جس لوکیشن کے اوپر وہ مکان پہلے قائم تھا اور وہ گر گیا تھا۔ تو یہ ایک ڈیجیٹل سروے تھا جو ہوا پاکستان کے مختلف صوبوں میں، اور ہر صوبے کی جو ہے وہ پروونشل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی نے اس کو سر انجام دیا۔ اب یہ سروے ہونے کے بعد لوگوں کو مختلف قسم کے میسج آئے ہیں۔ یہاں میسج آنے کے بعد لوگ بڑی کنفیوژن کا شکار ہیں، تو ان کے میسج کا مطلب کیا ہے وہ میں نے آج آپ کو بتانا ہے۔ نمبر 1، متاثرین کو اہل ہونے کا میسج آیا، مگر دوسرا رقم والا میسج نہیں آیا۔ سروے ہوا، سب کچھ ہوا، اس کے بعد ان کو اہل ہونے کا میسج آیا کہ آپ اہل ہیں اس پروگرام کے لیے، لیکن اہل ہونے کے میسج کو 15 سے 20 دن گزر گئے، مہینہ گزر گیا، دوسری میسج آیا جس میں رقم کا تعین کیا گیا کہ آپ کو کتنا اس کا تخمینہ لگا کر معاوضہ دیا جائے گا۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ بعض اوقات رقم والا میسج نیٹ ورک کی وجہ سے نہیں آتا۔ پہلی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ رقم والا میسج نیٹ ورک کی وجہ سے نہیں آتا، لہٰذا آپ اپنے بینک، اگر آپ پنجاب کے رہنے والے ہیں تو پنجاب بینک، اگر آپ کے پی کے رہنے والے ہیں تو خیبر بینک، اور اگر آپ سندھ کے رہنے والے ہیں تو سندھ بینک سے جو رجوع کریں، جو آپ کی نزدیکی برانچ ہے وہاں جا کر وزٹ کریں، یا پھر پی ڈی ایم اے کے آفس سے رابطہ کریں کہ ہمیں دوسرا میسج پیمنٹ کا نہیں آ رہا۔ دوسرا جو اہم سوال یہ ہے کہ کسی کو 50,000 کا میسج آ رہا ہے، کسی کو 1 لاکھ کا، کسی کو 2 لاکھ کا، اور کسی کو 4 لاکھ کا میسج آ رہا ہے۔ یہاں بھی لوگ کنفیوژن کا شکار ہیں کہ مجھے 50 ملے ہیں، اسے 1.5 کیوں ملے ہیں۔ تو آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ یہ نقصان کے جو ہے انہوں نے تخمینہ لگایا، کسی کے 2 کمرے گر گئے ہیں، کسی کا 1 کمرہ گرا ہے، کسی کا پورا مکان نیست و نابود ہو گیا ہے، تو اس کا انہوں نے ایسٹیمیٹ لگا کر نقصان کے مطابق معاوضہ دیا ہے۔ اب کسی کے گھر میں 4 کمرے تھے، 2 گر گئے، 2 بچ گئے، تو 2 کا ان کو معاوضہ دیا جا رہا ہے، اور کسی کے مکان میں جو ہے وہ 1 ہی کمرہ تھا، 1 ہی کمرہ گر گیا، تو اس کو 1 کمرے کا معاوضہ 50,000 روپے دیا جا رہا ہے۔ تو اس لیے نقصان کے تعین کرنے کے بعد اس کا جو معاوضے کا جو ہے وہ تخمینہ لگانے کے بعد ان کو پیمنٹ کے میسج آ رہے ہیں، تو اس میں کنفیوژن کی شکار نہیں ہونا چاہیے۔ جس کا جتنا نقصان ہوا ہے اس کو اتنا معاوضہ دیا جا رہا ہے۔ دوسرا یہ کہ جس کا جزوی نقصان ہوا ہے، کسی کی دیوار ٹوٹ گئی ہے، کسی کے کوئی چھت گر گئی ہے، یا کسی کا کوئی کمرہ گر گیا ہے، تو اسے جزوی نقصان کہا جاتا ہے۔ تو جزوی نقصان والے تمام حضرات کو 50,000 روپیہ معاوضہ دیا جا رہا ہے۔ تو یہاں یہ کنفیوژن اپنے ذہن سے دور کر لیں کہ سب کو 50,000 دیا جائے گا، یا سب کو 4 لاکھ دیا جائے گا، یا سب کو 3 لاکھ دیا جائے گا۔ جس کو جتنی زیادہ رقم دی جائے گی سمجھ لیں اس کا اتنا ہی زیادہ نقصان ہوا ہے۔ اب جن کا سروے ہوا مگر ابھی تک ان کو کسی قسم کا کوئی میسج نہیں آیا، پہلی کیٹیگری یہ تھی کہ ان کو میسج آیا، رقم کا میسج نہیں آ رہا، اس کا میں نے آپ کو طریقہ کار بتا دیا۔ اب یہ ہے کہ سروے ہوا ہے، کسی کو کوئی میسج نہیں آ رہا۔ اب اس میں 2 طریقے ہیں، 2 وجوہات ہو سکتی ہیں۔ اگر سروے ہوا ہے اور پوری آپ کی بستی کا، یا پورے آپ کے علاقے کا، پورے وسیب کا، یا پورے گاؤں کا سروے ہوا ہے، اس میں کسی کو ابھی تک معاوضے کے میسج نہیں آئے، تو پھر آپ انتظار کریں، کیونکہ سروے مرلہ وار شروع ہوا تھا اور مرلہ وار لوگوں کو پیمنٹیں دے رہی ہیں۔ جن کا سروے پہلے ہوا تھا ان کو پہلے پیمنٹ مل رہی ہے، جن کا سروے بعد میں ہوا تھا ان کو بعد میں پیمنٹ مل رہی ہے۔ تو اس کے لیے آپ کو انتظار کرنا پڑے گا۔ دوسرا، تقریباً 15 یوم آپ انتظار کریں۔ دوسرا، کسی کو میسج آیا ہے اور کسی کو میسج نہیں آیا۔ مثلا ایک بستی میں، ایک علاقے میں سروے ہوا، سروے میں کچھ لوگوں کو میسج آیا اور کچھ لوگوں کو میسج نہیں آیا۔ تو جن لوگوں کو میسج نہیں آیا پیمنٹ کا، وہ لوگ اپنے علاقے میں قائم اپنے متعلقہ ڈی سی او کے دفتر میں جائیں، وہاں لسٹ میں اپنا نام چیک کریں کہ وہ اس میں اہل ٹھہرے ہیں یا نہیں، یا ان کا نام آیا ہے کہ نہیں، یا پھر پی ڈی ایم اے کے اپنے دفتر میں جائیں، وہاں جا کر لسٹ میں اپنی معلومات لیں کہ آپ کا نام لسٹ میں آیا ہے یا نہیں، اگر نہیں آیا تو کس وجہ سے نہیں آیا، اور جن کا نام سروے میں شامل ہونے سے رہ گیا وہ ڈی سی او کو دوبارہ درخواست دے سکتے ہیں، اور آپ کا موقع چیک کرنے کے بعد آپ کو اس پروگرام میں شامل کیا جا سکتا ہے۔ تو میں نے پنجاب، سندھ، بلوچستان اور کے پی کے تمام نمبر دے دیا، وہاں سے بھی آپ معلومات دے سکتے ہیں۔ انشاءاللہ اگلی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گا۔ اللہ حافظ۔